کی جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے تعلق سے ہم نے عید کے دن کا آغاز کیا ہے۔ اب ہم واپس آ گئے ہیں تو اس کے بعد ہم تفریحی جو بھی ہمارے پروگرام ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے لیے جانا آنا ہے، کھانے پکانے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرنی ہے، وہ ساری سرگرمیاں اب شروع ہو سکتی ہیں اور آپ ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے۔ لیکن اس معاملے میں جو اندیشے کی بات ہوتی ہے عید کے دن میں کہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوا آ رہا ہے، روزے رکھتا ہوا آ رہا ہے، بالکل غائب ہے، بالکل عید کے دن کی نمازیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں، اور آپ مسجدوں میں جائیں تو آپ کو 2 یا 3 لوگ ملیں گے کہ جن کے ساتھ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، جن کے ساتھ آپ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ لگتا ہے کہ رمضان سب کچھ سمیٹ کے اپنے ساتھ ہی لے دیا گیا ہے، تو اس میں کانشیس رہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو پھر عید کے یعنی دن اب وہی معمول کے انسان ہیں جو شعبان میں تھے، پھر رمضان میں تھے، اور پھر یہ آپ آج موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 5 نمازیں کسی بھی حالت میں کسی بھی دن ختم نہیں ہوتی، کسی بھی علاقے میں کسی خطرے کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتی، جنگ کی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو عید کا دن کون سا ایسا دن ہے کہ جس میں آپ بے پرواہ ہو جائیں؟ مگر خوشی کے موقع پہ تو ہمیں اللہ کے حضور زیادہ نہیں جھکنا چاہیے، زیادہ جانا چاہیے، اور ہمیں اس کا خیال زیادہ شکر کے مقام پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید کے دن میں تو یہ خوشی کا دن ہے، ایک تہوار ہے، اس میں ہمیں خوشی کرنی ہے۔ خوشی دین میں ناپسندیدہ نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا کہ تم خوشی نہ کرو، کھانے میں، پینے میں، ملنے جلنے میں، تفریحی پروگرام بنانے میں، ہر طرح کی آپ کو موقع حاصل ہے، لیکن آپ خدا کو بھول کر کچھ نہیں کر سکتے، اور خدا کو نظر انداز کر کے اور خدا کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز کر کے اگر آپ خوشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کچھ پایا ہی نہیں، تو یہ بات ہے جس کو اس میں پیش نظر۔ طالب صاحب ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ عیدی جب ہم دیتے ہیں مطلب بڑا انتظار ہوتا ہے، بچے میرے تو اس طرح پوچھتے ہیں، چھوٹے تھے تو زیادہ پوچھتے تھے یہ گفٹس والی عید ہے، مطلب کہ اس پہ عیدی ملے گی، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آیا یہ ہمارا کوئی دین کا حصہ ہے کہ عیدی ملتی ہے، یا یہ کچھ کرسمس سے ملتی جلتی بات ہے، یا یہ کوئی خوشی کا اظہار ہے، یا روزوں کا انعام ہم دیتے ہیں، یا کیا بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ ایک تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بچوں کو کچھ اپنی مرضی سے کھانے پینے کا اور بازار سے شاپنگ کرنے کا اور ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کا جو شوق ہوتا ہے اس کی تسکین کے لیے ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے، کلچرل ایک ایونٹ ہے۔ اس میں والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، تو یہ بالکل اس کا دین سے نہیں کوئی تعلق ہے، نہ کسی دوسری قوم سے کوئی تعلق ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کی نقالی میں ہم نے اختیار کر، لیکن یہ ہے کہ تحفے تحائف دینے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تحفے تحائف تو وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ محبت بڑھتی ہے، سارا سال ہی دینے چاہیے، کہ محبت کو بڑھاؤ، تحائف دینے سے محبت کو بڑھاؤ، تو عید کے موقع پر یہ کلچرل چیز ہے، یہ مطلب خوشی کا اظہار ہے اور خوشی میں شریک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں عیدی دینے میں میں تو اس کو ایک اچھی مثبت چیز سمجھتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کی، کہ اصل میں یہ ایک دوسرے کو موقع دینے کا طریقہ ہے۔ آپ اگر اپنے لین دین بڑھانے کا طریقہ ہے، آپ اپنے کسی کمزور رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں تو اگر آپ عیدی اس کے بچوں کو دے دیں گے تو وہ آپ کی تواضع کرنے میں بھی اس کو آسانی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا تحفہ دینے میں۔ طالب صاحب مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اگر آپ تحفہ دینے کے مقام پہ ہیں نا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ دوسرے سے کتنی قربت کے مقام پہ ہیں، اس لیے کہ آپ تحفہ اپنی پسند کا نہیں دیتے، جس کو دے رہے ہیں اس کی پسند کا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلوزلی آبزرو کرتے ہیں کہ اس کو رنگ کون سا پسند ہے، اس کو کھانے کی چیز کون سی پسند ہے، لباس کون سا پسند ہے، گھر میں رکھنے کے لیے کیا چیز پسند آئے گی، یا کتابوں میں اس کا کیا ٹیسٹ ہے۔ جی بالکل ٹھیک، تو یہ بھی ایک قربت کی نشانی ہے، قربت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بہت اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ بات ہی ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے حامی کے دے انہوں نے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے، اور ہیلپ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا آپ جس طرح بدلتے موسم میں آپ کسی کو دیتے ہیں ایک اچھا جوڑا آپ دے دیتے ہیں تو ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یعنی ایک پردے میں آپ نے مدد کر دی تو یہ بہت ہی مناسب بات ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر تحائف دینے میں بھی یہی حکمت موجود تھی، اب ہم نے اس کو نمود و نمائش بنا دیا جس سے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ طالب صاحب کانورسیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری کانورسیشن کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں، آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے اور اس کا حقدار کون ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غیر مسلم کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ ناظرین آپ نے سوالات دیکھے، طالب صاحب پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر ہے کیا،
اور اس کا حقدار کون ہے؟ اور پھر ملتا جلتا ہی اگلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اور کیا غیر مسلمز کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں صدقہ فطر کے نام ہی سے واضح ہے کہ یہ اصل میں رمضان کے ختم ہونے پر ایک الگ صدقہ ہے جو واجب کر دیا گیا. یہاں صدقے کا لفظ بھی واضح ہوتا ہے کہ صدقے سے مراد کیا ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے دوسرے کو دینے کے لیے کوئی رقم نکالتے ہیں تو اس کو صدقے کے لفظ سے یہاں بیان کیا گیا ہے اور عید کے ساتھ اس کو متعلق کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں عید منانے کے لیے اپنے محروم یا غریب رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، رشتہ داروں کو، نیبرز کو دینے کے لیے ہمیں یہ صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے اور اسی مناسبت سے اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا. تو یہ صدقہ فطر عربی کا لفظ ہے یا آگے ہم نے یہ لفظ بنایا ہے؟ صدقہ فطر عربی لفظ تو دونوں عربی کے ہیں لیکن یہ ترکیب عید الفطر کے ساتھ وہ فطر آ گیا اور دینے دلانے سے وہ صدقے کا لفظ آ گیا. لفظ تو دونوں عربی کے ہیں لیکن یہ طریقہ اس طرح بیان کرنے کا صدقہ فطر یہ اردو کا طریقہ ہے. لفظ اس طرح ترکیب یعنی اس کو ہم اپنے جو ہمارے بہت قریبی لوگ نہیں ہیں ان کے لیے عیدی بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ عیدی کے طریقے پر دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ تاکہ احساس نہ ہو. یعنی اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا دینے میں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنا صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے. آپ عیدی کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو. کوئی اس کا اسپیسیفک اماؤنٹ ہے فکسڈ؟ ہاں جی اسپیسیفک اماؤنٹ ہے اس کی. کوئی 2.5 کلو کے قریب اناج جو بھی پر پرسن بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نکالنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس میں کسی علاقے میں کھجور ہے بیسک خوراک، کسی میں انگور ہے بیسک خوراک، تو اس طرح کی باتیں بھی اب ہمیں ملتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، مسجدوں میں علماء بھی بیان کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق آپ کا جو پر ہیڈ خرچ ہے وہ اگر نکالا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ کمانے والے پہ بنتا ہے واجب یا گھر کے ہر فرد پہ بنتا ہے، یا کمانے والا گھر کے ہر فرد کے لیے دے سکتا ہے؟ جو بھی کفیل ہے کسی گھر میں وہ اپنے سب زیر کفالت افراد کا صدقہ فطر ادا کرے گا. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ اس مقدار کو اختیار کیا جائے کہ جو ایک گھر کا اخراجات ہیں اس میں پر ہیڈ کے اخراجات آتے ہیں، جو کھانے پینے کے اخراجات پر ہیڈ پر ڈے جو بھی اخراجات ہیں وہ اس کا حساب لگا کے، کیونکہ اب اخراجات میں بہت فرق ہے، ہر گھر کا بہت فرق ہے، ایک ہی سٹیٹس کے لوگوں میں بھی ہر گھر کا بہت فرق ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک اوسط درجے کا خرچ معلوم کیا اور اس کو بیان کر دیا کہ یہ تم صدقہ فطر کے طور پر دو گے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ 2.5 کلو اناج کی جو قیمت بنتی ہے، ہمارے گندم کا بیسک اناج ہے ہمارے ہاں، تو وہ اوسط فیملی کا وہی ایک فرد کا خرچ بنتا ہے روز کے خوراک کا، کم و بیش اسی طرح بنتا ہے. تو اگر اسی کو اختیار کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو فراخی دی ہے، زیادہ دیے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو اخراجات ہیں، آپ کے ماہوار اخراجات، اس میں آپ اندازہ کریں کہ پر ہیڈ میرا ایک فرد کا خوراک کا کتنا خرچ ہے، تو اس کو اگر صدقہ فطر کے اور کمانے والا سب کے حصے کا بھی سب کے حصے کا دے گا، یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہوا ہے اچھا اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو دینا ہوگا. اور یہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی غیر مسلم کوئی؟ میرا یہ رجحان یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں ہی کو دیا جائے. اور آپ اگر آپ کے پاس فراخی ہے تو آپ اپنے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں کہیں منع کا تو نہیں ملتا نا کہ منع کیا گیا ہو. دیکھیں وہ تو زکوٰۃ میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی جو بات ہے وہ کیٹیگریز ہیں، دل کی تسلی ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یہ الفاظ بولے گئے، وہاں مذہب کا لفظ نہیں بولا گیا. لیکن اگر چونکہ یہ عید کے ساتھ متعلق ہے تو میرا نہیں سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. طالب صاحب اس کے ساتھ ہی کانورسیشن کا سلسلہ اب ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین اگر صبح عید ہو گئی تو عید مبارک، اور اگر کل عید نہ ہوئی تو انشاءاللہ شام کو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.